دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچن جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا۔ محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو۔ اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے، تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا۔ مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہو، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے۔ اور باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھتا، اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں۔ روحانی باپ تو ہے نا امت کے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے۔ ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے۔ اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا۔ باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے۔ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا، پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ ظاہر شریعت
کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے، یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں، یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو۔ آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب میں مدینہ سے واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ بڑی دردناک حدیث ہے۔ معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا۔
سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں نا، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کے کاز کے لیے آپ ان کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائی سے روکے۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پر کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے۔ تو حواریوں قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں، اس کے دین کے مددگار ہیں۔ تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں، یہ ہے کام کرنے والا۔ تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں، باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکلیں بیان کی، تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا۔ قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے، باقی وہ جو حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی، اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا، صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا۔ صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا۔ تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی یہ تکبیرات بلند کی جائیں۔
اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آئے۔ آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری، کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذو الحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد، اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے امام بخاری لے کے آئے کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے، واؤ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، واؤ کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ یہ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpark.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے،
آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ، کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں، یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح و شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا، دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی، یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے، صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680، 10,680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر، یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ التسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کریں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ التسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی دقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو
ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کرے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے. یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی. اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں. بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے.
اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہے، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں، جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لے کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے، یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے، میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہو اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے، وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں، بعض اوقات
سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئل لینڈ بن جاتا ہے. اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں. اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں. اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوگی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر. بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے. اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں. اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے امام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ. آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے. 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی. 3000 روزانہ. ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں. اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی. 3000 بچے. آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں. اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی. وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے. اتنی یہ بری ٹریڈیشن. یہ لازم بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں. یہ لازم بات ہے. زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا. اتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے.
تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ 8 دن ہے تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کی ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے، اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے۔ ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ 1 دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے، میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں، یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں، یا اس سے پہلے بھی کروائیں، یہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یہ بہت بڑا یہ جرم ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے ہیں۔ اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی، اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی، اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں، وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خامن ملے، اور یہاں پہ مل جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے، خامن کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت۔ اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب ماں مان جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا۔ اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے، اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود BBC انٹرویو کر چکی ہے ان سے، CNN پہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں، اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، پڑھی لکھی عورتیں۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے، غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی، وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی، اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور جو پیدائشی مسلمان ہے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی اس نے جو دلائل دیے
یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں. تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے, ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا. آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا. اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا. جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے, اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہو. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم دہکا دی جائے گی. جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا, تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے, قرآن میں آتا ہے. اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید, اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے. اللہم اجرنا من النار, آمین. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی. جنت بھی آ جائے گی, حاضر کر دی جائے گی, اور دوزخ بھی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, ہر نفس جان لے گا